بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت سے درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے نماز فجر اور نماز عصر کی منفرد خصوصیت، اسی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو، پابندی کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہا کرو حالت قیام میں اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کرتے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام نمازوں کی پابندی کا اس بے نیاز نے حکم دیا، اس لیے مسلمان کے لیے نمازوں کی پابندی، حفاظت، اس کے آداب، اس کے احکام جو بھی ہیں شرع کے، اس کے مطابق ہمیشہ خشوع اور خضوع کے ساتھ صحیح معنوں میں ادا کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ نماز کی ایک مسلمان کے لیے کتنی اہمیت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سپاروں میں قرآن کریم میں کم و بیش اللہ نے 100 مرتبہ اس کا حکم دیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا نماز کا۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، فمن اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ ایک دوسری حدیث شریف۔ اب نماز سے ملتا کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے سے نقصان کیا، دونوں پہلو کو حدیث پاک بیان کر رہی ہے۔ درود شریف صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص باقاعدگی اور پابندی سے نماز ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ یہ پڑھنے کے، نماز سے تعلق رکھنے کے 3 فائدے تھے، آگے سنیے۔ اور فرمایا جس نے نماز کی پابندی نہ کی، اللہ اکبر، تو وہ تینوں چیزیں جو پابندی والوں کو ملے یہ ان سے محروم ہوگا۔ سنیے، فرمایا جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اس کے ایمان کا کوئی ثبوت اور نہ اس کی کوئی دلیل ہوگی،
اور نہ اس کی بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا سب سے بڑا جو بہت بڑا لاس ہے، سنیے، اور فرمایا کہ ایسے بندے کا جو نماز سے غافل رہا، اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کافروں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس کو امام طبرانی نے اور امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ اب دوسری بات یہ تھی مجموعی تمام نمازوں کی اہمیت۔ اب اس آیت میں اللہ نے درمیانی نماز کا تذکرہ فرمایا، تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو اجتماعی جو ایک رائے ہے امت کا جس پہ اجماع ہے، تو وہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز عصر غزوہ خندق میں کافروں کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 27 دن کی وہ ٹینشن والی صورتحال میں وہ مسلمان، سب سے مشکل غزوہ خندق تھا، تو حضور علیہ السلام کی ان کے شر کی وجہ سے عصر قضا ہوئی، تو زبان مصطفیٰ سے یہ جملہ نکلا، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارن، اللہ ان کافروں کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے اور ان کے گھروں کو بھی۔ انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مصروف رکھا اور ہماری عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نہ ادا ہوئی تو دکھ اتنا تھا، اور ادا ہوتی تو خوشی کتنی تھی۔ یہ بھی سنیے، میں نے پہلی بار فیض عالم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہم ان کے دروں پہ پلنے والے لوگ ہیں، ہمیں انہی سے فیض ملا، وہ فیض عالم ہیں۔ کشف المحجوب شریف کا میں نے مطالعہ کیا برادران، کہ حضور علیہ السلام کا نماز سے قلبی تعلق کتنا تھا۔ میرے برادران، داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، ایک چیپٹر ہے رکن نماز، ایک ہے حج، ایک ہے روزہ، اس طرح آخر میں آپ نے ان ارکان پر ایک ایک چیپٹر لکھا ہے کشف المحجوب میں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان اولیاء کی تعلیمات سے تعلق رکھیں۔ خوبصورت بات لکھی فیض عالم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب لامکان کی بلندیوں پر معراج کی رات، اور پھر کعبہ قوسین کے مقام پر حضور علیہ السلام جب فائز ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، ظاہر ہے وہاں پھر فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب تھا جتنا 2 کمانوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے حبیب کو اپنے رب کے جلوے جب نصیب ہوئے، فیض عالم لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس قرب کی گھڑی میں، ان لمحات وصال میں، دیدار الہی کے ان انوار میں ایک شوق اٹھا حضور کے دل میں۔ آپ کی اس شوق کی حالت کو لپے لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اس لذت دیدار سے جب حضور آشنا ہوئے، وہ ایک ہے میرا اور آپ کا معاملہ، نماز میں کبھی آنسو نکل آتے ہیں، وہ اہم ہیں، مگر جب وہ اور وہ دونوں ہوں تو پھر اس لذت کا اندازہ تو حضور ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لذت دیدار سے جب حضور آشنا ہوئے تو سرکار نے عرض کی، میرے رب مجھے بلاؤں کی جگہ دنیا میں واپس نہ بھیج۔
یہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ اس لیے ان بزرگوں نے قلب کی دنیا پلٹ کے رکھ دی تھی، کوئی لمبے خطاب نہیں ہوتے تھے، وہ کردار سے نظر سے بدلتے تھے۔ مجھے دنیا میں واپس نہ بھیج، بلاؤں کی جگہ، ہم کوئی اچھی جگہ کو دیکھ کر آئیں تو کئی سال تک وہ نہیں بھولتے، ہم لوگ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو اس کے دیدار سے مشرف ہو پھر اس کی انوار کا کیا عالم۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہمارا حکم ایسا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ تمہارے وجود سے، تمہارے دم سے، تمہاری کوششوں سے میرے دین اور میری شریعت اور اسلام کا قیام عمل میں آئے۔ آپ کو بھیجنا ہے واپس، ایسے نہیں 27 جنگوں سے، یہ پہلے دیدار ہوا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ محبوب کے سامنے جتنی بھی جنگیں آئیں گی میرے محبوب کی استقامت میں فرق نہیں آئے۔ یہ پہلے ہوا 10 نبوت کا اعلان نبوی کا 10ویں سال میں معراج شریف، غزوات بعد میں ہیں سب۔ محبوب آپ کو بھیجنا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا، باقی یہ کیفیت، یہ لذتیں، یہ لطف و یہ عنایات، محبوب جو کچھ ہم نے آپ کو یہاں کعبہ قوسین او ادنا اور لامکان کی بلندیوں پر جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے محبوب، ہم وہاں بھی آپ کو عطا فرمائیں گے، وہاں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ میرے کرم یہیں رہ جائیں گے، ہم وہاں بھی عطا فرمائیں۔ داتا حضور لکھتے ہیں، چنانچہ آپ دنیا میں تشریف لائے، ہاں تو جب بھی ظاہر ہے فیض عالم لکھتے ہیں، جب بھی حضور کو وہ مقام معلا، وہ مقام اور اس کی بہاروں کی یاد بے چین کرتی، تو پھر حضور حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں خوش کر۔ ہماری خوشیاں اور طرح کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں اذان کے بعد نماز کی حالت، تو حضور پھر جب بھی نماز ادا کرتے، فیض عالم نے لکھا کہ حضور کی ہر نماز معراج تھی۔ یہ پہلی بار نکتہ عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کی خاص مہربانیوں کا جو مشاہدہ وہاں کیا تھا وہی مشاہدہ حضور نماز میں ان انوار کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تیسرا نکتہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے گناہ کیسے جڑتے ہیں۔ ہر ماحول کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، جس ماحول میں کوئی جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ نماز سے گناہوں کا جھڑنا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے موسم میں باہر تشریف لے گئے کہ درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، یعنی یہی خزاں کا موسم تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مدینہ منورہ کے کسی علاقے میں، جنگل میں، جہاں درخت تھے، پتے جھڑ رہے تھے درختوں کے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، موسم خزاں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کے سامنے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں
تو جب ان شاخوں کو حضور نے پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پتے جھڑنے لگے ایسے ایسے، سبحان اللہ۔ جب پتے جھڑے، اللہ کے حبیب نے حضرت ابو ذر سے اور ان کے ذریعے امت کو بتایا، فرمایا اے ابو ذر، جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ اس درخت سے پتے جھڑ گئے، جب ایک اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مسلمان، تو اس سے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں، کیوں ہی جھڑتے ہیں۔ نماز سے گناہ کیسے ختم اور جڑتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کا یہ جملہ تھا۔ اب میں اس سے بھی اگلی ایک بات جو آپ نے پہلے شاید کبھی سنی ہو، درود شریف پڑھے، بہت اعلیٰ حدیث شریف مشکوٰۃ کا سے ہم لکھ کر لائے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ نے قرآن شریف میں تمام انسانیت اور مسلمانوں کو بالخصوص حکم دیا کہ تمہارا دشمن شیطان، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جنت کے حسین نظاروں سے آدم علیہ السلام کو اسی نے نکلوایا تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما۔ اللہ نے ہمیں نصیحت کی، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تمہیں شیطان فتنوں میں نہ مبتلا کر دے۔ تمہارے والد کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، سب سے بڑا ظالم دشمن یہی ہے۔ قرآن شریف میں نے پڑھا، اس نے ایک مقام پہ کہا کہ میں آدم کی اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا، اللہ 15واں سپارہ میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ گمراہ کافر ہوتے ہیں، شیطان ان کے برے اعمال کو، زین لہم الشیطان اعمالہم، گندے کاموں کو، برے کاموں کو، جن کو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ سکتا، ایسے برے کاموں کو شیطان فرمائے سجا سجا کے ان کافروں کے آگے رکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ سجا دیتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم ہے، آخری دم تک نہ یہ بندے کا پیچھا کرتا ہے، اور ایمان کی اور نیکی کی، تقوی کی دولت چھیننے کی کوشش میں۔ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بے بس ہو جاتا ہے، انسان سے مایوس ہوتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ لفظ اعتزل، دور ہو جاتا ہے، بندے سے دور بھاگتا ہے، اور بھاگتا ہی نہیں، وَيَبْكِي، روتا ہوا بھاگتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ یہ جب حدیث شریف میں پڑھی، میں نے کہا اس کو لکھتے ہیں، فرمایا اعتزل الشیطان وَيَبْكِي، اللہ اکبر۔ ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب شیطان روتا ہے، اور کیوں روتا ہے؟ میرے برادران، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان قرآن شریف میں سجدہ والی کوئی آیت پڑھتا ہے، 14 سجدے ہیں قرآن شریف میں، جب کوئی مسلمان سجدے والی آیت پڑھ کے فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے، بس یہ الگ بھی ہوتا ہے، سجدے کی حالت کو دیکھ کر الگ ہو جاتا ہے، روتا بھی ہے،
یہ روتا ہے، اور حضور نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اقرب، ہر حال میں وہ تو شارک کے قریب ہے نا، وہ اس نحن اقرب نا، وہ تو شارک کے قریب ہے، ہم کب قریب ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے بڑھ کر بندے کو قرب اس وقت ملتا ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں گیا، اس نے اعتزلا، بھاگ گیا، رونے لگا، اور جملہ کہتا ہے، سنیے جملہ کہتا ہے روتے ہوئے، افسوس، کہتا ہے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے تو سجدہ کر لیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، ادھر اس نے سجدہ کیا، مالک نے اس کو جنت عطا فرما دی، اور مجھے بھی حکم ملا تھا اسجدوا لآدم، مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے انکار کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، میں نے انکار کر دیا تھا، فَلْيَ النَّارِ لی لنا، اس نے تو سجدہ کر کے یہ جنت کا وارث بنا اور میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ وہ بدبخت کہتا ہے، روتا ہے، بھگتا ہے۔ یہ ہے سجدہ، اسی کو کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ۔ ہم ہزار ترلے لیتے ہیں، ایدیاں منتاں، ایدیاں منتاں، ایدیے ترلے، ایدے ترلے، سر جی، پھر بھی لبے ککھ نہ، تو فرمایا ایک کے آگے آ جاؤ، ہر شے مل جاتی ہے۔ جو کافروں کو بھی روٹیاں دیتا ہے، اٹھا کے کھلاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو سجدے کی برکات یہ تھیں۔ سو برادران، اللہ پاک جل مجدہ نے یہ کچھ سجدے میں رکھا۔ اب ہم نماز فجر اور نماز عصر اس کی خصوصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار نظر سے گزرا، میں نے عرض، دل میں آیا کہ یہ چیز پہنچا دی جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کیا کہا؟ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، ہم تو ایک طالب علم بھی، چھوٹے معمولی طالب علم ہیں، حقیقت عرض کرتا، مگر بڑوں کی باتیں بیان کر جاتے ہیں۔ استاد صاحب کا وہ شعر سنتے تھے، جھومتے تھے میرے استاد صاحب، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ اللہ پاک پھر بلائے اور سب کو بار بار بلائے، ہمارا تو کام یوں ہی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو میں حدیث شریف آپ کو عصر کے اور فجر کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ آپ نے شاید نہ سنی ہو، دو نمازیں کم از کم، اس کو تو نہ جانے دیں، ان دو کی برکت یہ ہوگی کہ باقی تین بھی آپ کے پاس آ جائیں گی۔ خدا کی قسم، دنیا میں سرٹیفکیٹ لے کر جائیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ درود شریف پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لن یلج النار، لام نون کا عمل طلبہ ہم جانتے ہیں، لن یلج النار، جیسے فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے۔ فرمایا وہ شخص آگ میں ہرگز نہیں داخل ہوتا، نہیں ہوگا، احد، کوئی بھی، صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جس شخص نے، وہ شخص آگ میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھ لے، یعنی فجر اور عصر۔ دو نمازوں نے آپ کو جہنم سے دور کر دیا۔ شارحین نے لکھا کہ ان دونوں کی برکت سے
مسلسل فجر اور عصر میں ایک استقامت جب آئے گی اس کی لذت آئے گی، پھر بندہ باقیوں میں بھی پابند ہو جائے گا، جہنم سے بچے گا، جنت کے در کھلیں گے۔ اور دنیا کا فائدہ، ہم لوگ دنیا دار ہیں، ہمیں ٹینشنیں صبح سے شام تک نہیں چھوڑتی، کٹے جلے بھنے ہوئے گھروں میں آتے ہیں، مر گئے اج کاروبار دے اندر، سکون نہیں ملتا۔ سنیے میرے برادران، حضور نے ہمیں سکون عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس شخص نے فجر کا سجدہ کر لیا، فجر کی نماز پڑھ لی، وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ جب وہ محافظ ہو گیا، کس کی کیا جرت ہے کہ آپ کو ہلا سکے؟ فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی امان میں آ گیا۔ آخری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں فرمایا تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ محافظ، ہماری ہر بندے کی حفاظت کے لیے، میں نے پڑھا ہے ہر بندے کی حفاظت کے لیے 60 فرشتے مقرر ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ شروع سے جو ہیں وہی رہیں گے، نہ، دن کو اور رات کو۔ کتنا کرم ہے اس کا۔ ہم گن مین رکھتے ہیں، میرے حضرت سے کسی نے فرمایا آپ گن مین رکھ لیں، بڑا خطرہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے محافظ رکھے ہوئے ہیں، جس دن یہ تھک جائیں گے گن مین رکھ لوں گا، وہ تو بڑوں کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا باری باری آتے رہتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ سنیے، فرمایا پچھلے فرشتے ابھی موجود ہوتے ہیں، اور پچھلے موجود ہوتے ہیں، دوسرے آ جاتے ہیں، فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رات والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے۔ اور عصر کی نماز جب ہوتی ہے، دن والے شامل ہوتے ہیں، رات کو ڈیوٹی دینے والے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو فجر میں بھی دونوں جمع، عصر میں بھی دونوں جمع۔ اگلا جملہ حضور نے فرمایا جب واپس جاتے ہیں نا، جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہوتی ہے، وہ بے نیاز پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ تمہیں اپنے پلاٹ کی فکر ہوتی ہے نا، پوچھتے ہو کی حال ہے دکان دا، میرے پیچھے کوئی مسئلہ تو نہیں سی ہوئے حاج صاحب؟ تمہیں ان چیزوں کی فکر، وہ حالانکہ حضور نے فرمایا یہ نہ بھی بتائیں تو وہ بہتر جانتا ہے، زیادہ تو وہ خود جانتا ہے، لیکن پھر ان سے پوچھتا ہے کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑ آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں مالک جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، جب واپس آئے تب بھی نماز میں تھے۔ کتنی خوش قسمت ہو سجدے والے، گواہیاں ہو گئیں۔ مالک فجر کو گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، عصر کو آئے ہیں پھر نماز میں تھے۔ اس لیے میرے برادران ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، اور آپ کو اب آخر میں ہم بتا رہے ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں اور وضو کن صورتوں میں دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ وضو کی چند سنتیں ہیں۔ نمبر 1، جب وضو کرنے لگیں تو ثواب کی نیت ہو، بسم اللہ پڑھیں۔ 2، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ 3، مسواک کرنا۔ 4، اور جسم کے حصوں کو 3 بار سوائے مسح کے 3 بار ہاتھ، 3 بار کلی، 3 بار ناک، 3 بار چہرہ، یہ بھی سنت ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، توجہ فرمائیں۔ پخانہ، پیشاب کی صورت میں وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ پیشاب کا قطرہ رس جائے یا ہوا خارج ہو، انزال ہو، احتلام ہو، نیند آ گئی، سو گئے، یا منہ بھر کے قے وامٹنگ ہو گئی، جسم کے کسی حصے سے خون بہہ نکلا، آنکھ یا کان سے درد کے ساتھ پانی
اگر بہے تو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو فہم عطا فرمائے، آمین۔